آلِ نسب آپ محبوب رب، آپ آلِ نسب آپ محبوب رب، آپ آلِ نسب آپ محبوب رب، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للحافظ يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حاضرین گرامی، معزز سامعین کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء عظام، میں سب سے پہلے ان 6 حفاظ کرام اور حافظہ اور ان کے والدین کو، بالخصوص ہبہ فاطمہ اور ان کے والد اقبال صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بچی کے لیے حفظ قرآن پاک کا موقع انہیں عنایت فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو حافظ بنایا۔ یقین ہے کہ جو بھی پیسے انہوں نے اپنے ان بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر و ثواب دیکھ کر کے وہ وہاں انتہائی نازاں و فرحاں ہوں گے، اور اس بات پہ ان کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ سارا کا سارا علم دین اور علم نبوت کے حصول پہ اپنے بچوں کے لیے اوپر میں نے کیوں نہیں خرچ کر دیا۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک جگہ تکمیل حفظ قرآن کے موقع سے ایک دعائیہ پروگرام ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، جوہر کی قدر و قیمت یا تو وہ بادشاہ جانتا ہے جن کے تاج میں وہ جواہرات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر اس کی قدر و قیمت جوہری جانتا ہے جو اس کو تراشتا ہے، خراشتا ہے اور اسے قیمتی بناتا ہے۔ یہ حفاظ کرام جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور یہ پورا قرآن پاک یہ سارا کا سارا اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، لاکھوں نکات، لاکھوں حروف اور 6500 سے زیادہ آیتیں بلا کم و کاست اس کے ایک ایک نقطے کو، ایک ایک حرف کو
ایک ایک حرکت کو زبر زیر پیش تشدید غنہ نقطہ سب چیز کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. کتنے باکمال ہیں اور کتنے عظیم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. ہم نے تو چھوٹی سی یہ ایک معمولی سی رسم دیکھی، اور اس پر بھی نہ جانے کتنے کہنے والے تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ بس یہ سب تو مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں اپنے اداروں کو چمکانے کے اور اپنی جھولیاں بھرنے کے. معاذ اللہ، یہ تو ایک بہت ہی حقیر سا چھوٹا سا نمونہ ہے. ان کی قدر و منزلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی دیکھے گا. جب یہ حفاظ کرام تو حفاظ کرام ہیں ہی، ان کے صدقے میں اور ان کے صلے میں ان کے والدین کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا اور انہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، جس تاج کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی تابانی اور اس کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے سامنے بالکل حقیر اور پھیکی ہوگی، مان پڑ جائے. ایسی عظیم روشنی ہوگی اس تاج کی. یہ ان کے والدین کو پہنایا جائے گا. ظاہر ہے جس حافظ کے صدقے اور طفیل میں اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا تو خود اس حافظ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں کتنا ہوگا، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ وہ عظیم کلام ہے، یہ وہ بابرکت کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اپنا کلام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے اور اپنے رازداں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے واسطے سے اپنے سب سے محبوب پیغمبر اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا. لیکن اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ ایک طرف اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جب اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پہ نزول کرتے ہیں اور اس بندے کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تلاوت کرنے کے لیے، سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. مدینہ منورہ کی راتیں ہیں، آسمان دھلا ہوا ہے، چاندنی چٹک رہی ہے، رات پرسکون ہے، مدینہ سویا ہوا ہے. ایک وارفتگی کی کیفیت حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کے باہر صحن میں تشریف فرما ہیں. ادھر حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جسے انہوں نے جہاد کے لیے پال رکھا تھا وہ بندھا ہوا ہے، اور ادھر ان کا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا ہے. حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مچل رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. لیکن جب تلاوت ہی کرنا ہے تو یوں ہی کیوں، تہجد کی نیت باندھ لی اور اس کے بعد تلاوت قرآن پاک شروع کیا. جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی چلی گئی، وارفتگی پیدا ہوتی چلی گئی، اور اسی وارفتگی اور بے خودی کی کیفیت میں آواز بھی تیز ہونے لگی، بلند ہونے لگی. محسوس کیا کہ یہ گھوڑا بہت زیادہ ہمکنے لگا ہے، وہ ہمک رہا ہے.
ان کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چھان توڑ دے اور بچے کو کچل اچل دے، میرے بچے کو ہلاک نہ کر دے۔ آواز کو پست کیا، گھوڑے کی ہنہناہٹ اور اس کا ہمکنا وہ بھی کم ہو گیا۔ پھر ادھر سے توجہ اللہ رب العزت کی طرف لگی اور اس کے بعد پھر بے خود ہو گئے، اور پھر وارفتگی کے اندر، بے خودی کے اندر جب تلاوت شروع کیا، آواز پھر رفتہ رفتہ اونچی ہونے لگی۔ جب اونچی ہونے لگی آواز تو پھر گھوڑا اسی طریقے سے ہمکنے لگا۔ کئی مرتبہ ایسے ہی ہوا، آواز ان کی بلند ہوتی، گھوڑا ہمکنے لگتا، آواز پست ہوتی، گھوڑا پرسکون ہونے لگتا۔ اسی اتار چڑھاؤ کے اندر رات بیت گئی، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، مؤذن نے اذان پکاری، مسجد نبوی میں اذان ہوئی، یہ نماز تہجد سے فارغ ہوئے، مسجد کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کا معمول تھا نماز فجر کے بعد تشریف فرما رہتے اور صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، یا کسی کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو تو وہ بیان کرے۔ حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آج میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اور نماز ختم کرنے کے بعد جب میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے سر سے لے کر آسمان تک دودھ یا روشنی کا ایک نور بنا ہوا ہے، جیسے ایک ستون ہو، ایک موٹا سا عظیم سا پیلر ہو جو دودھ یا روشنی کا ستون اور پیلر ہے، یہ ان کے سروں سے لے کر کے آسمان تک۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ إِلَيْكَ يَا عُسَيْد، اے عسید، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری نماز تہجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے آ گئے۔ یہ دودھیا روشنی جو ستون کی مانند ان کے سروں سے لے کر کے آسمان تک تھا چھایا ہوا، یہ سارے کے سارے فرشتے تھے جو حضرت اسید کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اتر آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو یہ اعزاز بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا معزز ہے۔ میرے دوستوں، کتنا معزز ہوگا وہ سینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام محفوظ ہو گیا ہو۔ ہم لوگ اس دنیا کے اندر حفاظ کرام کی قدر و قیمت نہیں کرتے، ہماری نگاہوں میں ان کی کوئی ایسی قدر نہیں رہتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی کیسی قدر ہوگی کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور وہاں سارے اولین و آخرین کا حساب ہو رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کرام کو یہ عزت عطا فرمائیں گے، ان کا یہ اعزاز ہوگا علی رؤوس الخلائق، تمام اولین و آخرین کے سامنے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے زینوں اور جنت کے بالا خانوں پہ چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور حدر میں اور تیزی میں، اور جیسے ہمارے ہندوستان میں اور بالخصوص ہمارے بہار میں جو تراویح کی نماز میں حفاظ کرام قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس طریقے سے نہیں، فرنٹیر میل کی طریقے سے، کہ کسی نے آیت کو سمجھا کسی نے نہیں سمجھا، اور کسی کی کے الفاظ صحیح ادا ہوئے کسی کے نہیں ادا ہوئے، اس فرنٹیر میل اور راجدھانی ایکسپریس کی طریقے سے نہیں، بلکہ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کر ترتیل اور تجوید کی پوری رعایت کرتے ہوئے پڑھ، جیسا کہ دنیا میں تم اسٹیج کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ اسٹیج پر وہی قاری جب پڑھے گا تو وہی ترتیل کے ساتھ پڑھے گا، لیکن اسی کو تراویح میں اگر کھڑا کر دیجئے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر
2.5 منٹ اور تیسرے منٹ پر ایک اسٹیشن نہیں، بلکہ یہاں تو 2.5 سیکنڈ اور 3 سیکنڈ کے اندر ایک اسٹیشن پار ہے۔ اس تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اسی طریقے سے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری منزل وہ آخری آیت جو تم پڑھو گے، اور جب آخری آیت پر پہنچو گے اس وقت تک تم جنت کے جتنے بالا خانوں اور زینوں پہ چڑھ سکو اور جہاں تک پہنچ سکو، تمہاری منزل وہی آخری آیت پر ہوگی۔ جہاں تمہاری آخری آیت جنت کی، وہی بلندی تمہاری بھی منزل۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کو یہ بھی حق عطا فرمائیں گے کہ ان کے خاندان والوں میں سے کم از کم 10 آدمی، ایسے آدمی جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے تھے، جن کی بدعمالیاں انہیں لے ڈوبی تھی، جہنم کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن ان کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم اپنے خاندان والوں میں سے جن 10 جہنمیوں کو جہنم سے نجات دلا کر کے اور بچا کر کے اپنی سفارش سے جنت میں داخل کروا سکتے ہو تو 10 آدمیوں کا انتخاب کرو۔ یہ حفاظ کرام اپنے خاندان کے ایسے افراد جو جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے ان میں سے 10 آدمیوں کو بچا کر کے لائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اے اللہ یہ ہمارے والد ہیں، اے اللہ یہ ہمارے دادا ہیں، اے اللہ یہ ہمارے ماموں ہیں، اے اللہ یہ ہمارے تایا ہیں، اے اللہ یہ ہماری والدہ ہیں، اے اللہ یہ ہماری بہن ہے، اے اللہ یہ ہماری بیوی ہے، اے اللہ یہ ہماری پھوپھی ہے، اے اللہ ان سبوں کو تو اپنے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ان سارے جہنمیوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا حافظوں کو، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بھی اچھی طریقے سے ذہن نشی رکھنے کی ضرورت ہے۔ حاجی لوگ جب یہ سنتے ہیں نا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، یا جیسے یہ سنا ہے کہ جب حاجی صدق دل سے حج کر کے حلال کمائی اور پاکیزہ روزی سے کمائی سے حج کر کے آتا ہے تو اس کے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب کیا بات ہے، اب تو ہمارے سارے گناہ خطا معاف، یا جتنا بھی ظلم ڈھانا ہے ڈھالو، جتنا بےمانی کرنا ہے بےمانی کر لو، جتنی رشوتیں لینی ہے لے لو، اور جتنا حرام کھانا ہے کھا لو، اور جتنا قرض ادھار پیچہ لے کر کے ڈکار جانا ہے وہ سب کچھ کر لو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ حج کر آؤ گے اور اس کے بعد گنگا میں نہا لیا، ڈبکی لگا لیا، سب معاف ہو جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، حقوق العباد اس سے معاف نہیں ہوتے۔ 100 حج بھی کر لے آدمی، لیکن کسی ایک بندے کا بھی قرض اگر اس کے سر پر ہے تو وہ معاف نہیں ہو سکتا، وہ قرضہ وہ حج اسے جنت میں نہیں لے جا پائے گا، اس ایک آدمی کا قرضہ کھینچ کر اس کے وہ منہ کے بل جہنم کی کھائیوں میں گرا دے گا۔ اسی طریقے سے حفاظ کرام بھی یہ سن کر کے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، لہذا اب اس کے بعد چاہے جو کچھ بھی کرو سارا ساتوں خون معاف۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے لیے ہمارے سینوں کو منتخب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت قدیم ہے کلام قرآن پاک، یہ بھی پاک ہے۔ یہ پاک سینے کے اندر رہ سکتا ہے، ناپاکیاں جس سینے کے اندر آئیں گی، غلاظتیں اور گندگیاں جس سینوں کے اندر آئیں گی، برائیاں جس سینوں کے اندر آئیں گی، بدکاریاں جس سینوں کے اندر آئیں گی،
حرام خوریاں جس سینوں کے اندر آئیں گی، اور دغابازیاں اور غیبت، جھوٹ، فریب، یہ سب جس سینوں کے اندر آ جائیں گے تو پھر یہ کلام اس کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیا ہی کے اندر اس سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جب حافظ نہیں رہا تو اب وہ اعزاز کا مصداق بھی نہیں رہے گا، وہ اس اعزاز کا مستحق بھی نہیں رہے گا۔ حافظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ حافظ بن جائے اور ایک مرتبہ اسے سند دے دی جائے اور اس کے بعد وہ حافظ ہو گیا، نہیں۔ حافظ وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعزاز اسی حافظ کا ہوگا جو مرتے دم تک قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اسی طریقے سے محفوظ رکھے جیسے ابتدائے حفظ کے زمانے میں اس کے سینوں میں محفوظ رہا تھا۔ اور صرف محفوظ رکھنا ہی نہیں، محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات اور قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہو۔ اگر وہ عمل کرنے والا ہوگا تو وہ اس اعزاز کا مستحق ہوگا۔ میرے دوستو، آج ہم لوگوں کے ہاں عام طور پر یہ چلن ہو گیا ہے، ہم حفظ قرآن پاک تو کراتے ہیں، مدارس میں اساتذہ بھی محنت کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی محنتیں قابل تعریف ہیں، لیکن جہاں ہم ان کے حفظ کلام پاک کے اوپر ان کے اوپر محنتیں کرتے ہیں، وہی ساتھ ساتھ ہم کو ان کی ایسی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں اور قرآن پاک کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے ہوں اور قرآن پاک کو ہمیشہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ یعنی قرآن پاک ہمارے سینوں میں ہمیشہ کس طرح سے محفوظ رہے وہ اس کی بھی کوشش کرتے رہیں، یعنی برابر تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں تاکہ کبھی قرآن پاک ان کے سینے سے نکل نہ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن پاک وہ وحشی اور بدکنے والا اونٹ جس طریقے سے وہ بہت جلدی ہاتھ سے ذرا سا غفلت ہوئی اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس بدکنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن پاک سینوں سے نکل جانے والا ہے۔ ذرا سی بے اعتنائی اور بے توجہی ہوئی وہ نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ارباب مدارس کو بھی، ذمہ داران مدارس کو بھی، نظماء اور محتممین کو بھی، اساتذہ کرام کو بھی اور ہمارے حفاظ کو بھی اور حفاظ کے گارجینوں اور ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور ان کو برابر اس بات کی تاکید کرتے رہیں کہ وہ حفظ قرآن پاک کو ہمیشہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، برابر تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور قرآن پاک کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔